اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان کے اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یقیناً وہ ان کے سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ اے نبی، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کے حد پار نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے، اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے، اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات میں، یعنی نماز قائم کرو دن میں اور رات میں، اور رات کے کچھ حصے میں۔ در حقیقت نیکی برائیوں کو دور کر دیتی ہے۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں اور صبر کر۔ اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے۔ ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم، جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا، اور ظالم لوگ تو اسی عیش میں پڑے رہے جو انہیں ملا تھا، اور وہ مجرم تھے۔ تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہو۔ بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقے پر چلتے رہیں گے۔ صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے۔ اس آزادی، انتخاب و اختیار اور امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا تھا، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ اور اے نبی، یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا، اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کیے جاتے ہیں۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اس کے طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ اے نبی، تو اس کی بندگی کر اور اس پر بھروسہ رکھ۔ جو کچھ
تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے. سچ کہا اللہ نے. عزیز ساتھیوں، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ہود کا جو ہے 110 سے 123 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ پڑھا. اس سورہ مبارکہ میں 10 رکوع ہیں. جو میں نے ابھی ترجمہ پڑھا اس کا آخری رکوع 10واں رکوع ہے. تو انشاءاللہ آج ہم اس آخری رکوع کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. اس صورت کو سمجھنے کے لیے جس یہ صورت نازل ہوئی اس وقت کے حالات کو ذہن میں رکھیے. یہ صورت مکی ہے اور مکے کی آخری دور کی صورتوں میں سے ہے. یعنی آخری دور، یعنی ظلم ستم کی انتہا. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے. جب یہ صورت نازل ہو رہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو صحابہ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے ان پر ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا. کچھ صحابی جو ہے حبشہ کی ہجرت کر چکے تھے. اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے اور آج کے موجودہ دور کے حالات کو بھی ذہن میں رکھیے. سارے دنیا کے حالات کو ذہن میں رکھیے. اب ہم اس کی ایک ایک آیت پر غور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہہ رہا ہے اس سے پہلے ہم نے موسیٰ کو کتاب دے چکے ہیں. اب یہ سورت کا اختتام ہے، یہ آخری رکوع ہے. اس پر تبصرہ ہو رہا ہے اس سورت پر. جس طرح سے اس سورت میں سب سے پہلے توحید کی دعوت دی گئی، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی، لوگوں کو سمجھایا گیا. پھر پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے. پچھلے قوموں نے اپنے رسولوں کو جو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے کس طرح سے نیست نابود کر دیا. قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، شعیب علیہ السلام کی قوم، اس طرح سے پچھلے رسولوں کا تذکرہ اس صورت میں ہے. ان رسولوں کا تذکرہ ہے، ان قوموں کا تذکرہ ہے جو عرب قوم سے تعلق رکھتی تھی، جو عرب کے قریب میں بسی ہوئی تھی. اب اس کے آخری رکوع میں یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے تسلی کے لیے یہ بتا رہا ہے کہ ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا اور اس کتاب کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا. یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج جو مکے میں آپ دعوت دے رہے ہیں تو یہ لوگ جو آپ کے سے اختلاف کر رہے ہیں، جو آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ ہر دور میں یہی ہوتا رہا. پچھلے قوموں کے واقعات بیان کر کر اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی تھی، بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ اختلاف کیا. جس طرح اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی، یعنی جو قرآن مجید تمہیں دیا گیا ہے، جس طرح آپ کو جھٹلایا جا رہا ہے، اختلاف کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے موسیٰ کے ساتھ بھی یہی ہوا.
تو موسیٰ علیہ السلام کا قرآن مجید میں بڑے تفصیل سے ذکر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کا ایک فیصلہ ہے، ایک وقت ہے کب تک اللہ تعالیٰ کس قوم کو مہلت دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں. فرعون ظلم ڈھاتا ہے، شاطر فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرتا ہے، لڑکیوں کو زندہ رکھتا ہے، ایک مدت تک ظلم ڈھاتا ہے. ایک نسل گزرتی ہے، دوسری نسل آتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اتنی مدت دیتا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو کب تک مدت دے. تو آج بھی ہم اس پر غور کریں. آج بھی دنیا میں جو ظلم ہو رہا ہے، خاص کر وہی علاقہ جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر ہجرت کر وہ سرزمین میں آئے، وہیں پر وہی قوم بنی اسرائیل آج ظالم بنی ہوئی ہے. تو اس کو اس میں سبق ہے. دیکھو، اس سے پہلے تم کو بھی جو کتاب دی گئی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، اور آج بھی تم جو ہے قرآن میں اختلاف کر رہے ہو، آج بھی اس تعلیم کو جھٹلا رہے ہو، تو سبق لو. آج جو تم پر ظلم ہوتا تھا، تم کو دنیا میں کہیں رہنے نہیں دیا جاتا تھا، تم کو اگر کہیں جگہ دی تو ان معصوم مسلمانوں نے، فلسطین کے مسلمانوں نے تم کو جگہ دی. تم کو جرمنی نے، ہٹلر نے کس طرح سے چیمبر میں ٹھوک کر ختم کیا، قتل عام کیا، جنوسائیڈ کیا، تو تم کو یہاں پر رہنے کے لیے جگہ دی گئی. اور آج تم انہی پر ظلم ڈھا رہے ہو، انہی کا جنوسائیڈ کر رہے ہو. تو اس آیت سے سبق لو. اور ہم اس سے پہلے موسیٰ کو بھی کتاب دے چکے ہیں، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرآن مجید دیا گیا ہے، اس میں جو اختلاف کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا. اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کی طرف سے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو یہ جو آج اختلاف کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو مکے کے لوگ، جو مکے کے مشرک جو اختلاف کر رہے ہیں، اگر تیرے رب کی طرف سے مدت طے نہ کی گئی ہوتی تو ان کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا. اور آج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدت طے ہے. آج جو تم ظلم ڈھا رہے ہو، دنیا میں کہیں پر بھی ظلم، دنیا کے کسی بھی ملک میں ظالم سن لو، تم جو ظلم ڈھا رہے ہو تو اللہ کی طرف سے ایک مدت طے ہے. وہ مدت میں سدھر جاؤ، ظلم چھوڑ دو، ورنہ اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو کوئی نہیں بچتا. خاص کر وہی فلسطین میں، وہی غزہ میں جو تم روزانہ کے بل پر جو جنوسائیڈ کر رہے ہو، سن لو اللہ کی طرف سے ایک مدت مقرر طے ہے تو تم باز آ جاؤ. اللہ کہتا ہے اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ کر دی گئی ہوتی، تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے کر نہ دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا تھا. تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا. جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے مدت طے کی تھی، اور آج کے ظالموں کے لیے بھی مدت طے ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. یہ حقیقت ہے کہ یہ لوگ جو ہے تو اس میں شک اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا. یہ حقیقت ہے، یہ واقع حقیقت ہے کہ یہ لوگ جو ہے تو شک اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. کس شک میں؟ کیونکہ یہ ظلم پر ظلم ڈھا رہے ہیں، مکے میں ظلم پر ظلم ڈھا رہے تھے.
مکے میں رہنا مشکل ہو گیا تھا، تپتی ریت پر سلاتے تھے، جو لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، یہاں تک کہ حبشہ کی ہجرت کر گئے تھے لوگ، جینا مشکل کر دیا تھا مکے میں، پھر بھی وہ سمجھتے تھے کہ الجھن میں پڑے تھے کہ ہم پر جو رسول کہہ رہے ہیں، نبی کہہ رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہم پر ہماری پکڑ ہوگی، تو پکڑ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ شک اور الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب جو ہے ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ یعنی آج جو ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے، تو یہ اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے، اللہ سب جانتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جب قرآن مجید نازل ہوا تھا، اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی اور آج کے موجودہ دور کے لوگ بھی سن لو، اللہ تعالیٰ نے جو تم جو شک اور الجھن میں پڑے ہو، تم ظلم پر ظلم ڈھا رہے ہو، روزانہ کے بل پر ظلم کر رہے ہو، قتل عام کر رہے ہو، جو تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ نے تم کو جو ڈیل دی ہے تو کچھ نہیں ہوگا، یہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب ان کے اعمال کا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً تمہارے اعمال کا بدلہ پورا پورا دے کر رہے گا اللہ تعالیٰ۔ آج بھی جو ظالم ہے دنیا میں، جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے، جو ظالموں سن لو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا، یہ سورت جب نازل ہوئی تھی، تو اسی کے چند ہی سالوں بعد، 2-4 سالوں بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ جاتے ہیں، پھر وہاں سے جو ہے پھر ان کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ ان پر کس طرح سے عذاب نازل کرتا ہے، یعنی جنگ بدر میں کس طرح سے ان کو شکست دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جنگ احد ہوتی ہے، پھر جنگ خندق ہوتی ہے، پھر فتح مکے کا واقعہ کس طرح سے ہوتا ہے، دیکھا دنیا نے آنکھوں سے دیکھا۔ تو آج بھی ظالموں سن لو، آج جو تم کو مہلت دی جا رہی ہے، تو اس میں تم جو ہے تو شک اور الجھن میں پڑے ہو، تو اس کا اللہ تعالیٰ جو ہے تو انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کے سب حرکتوں سے باخبر ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے سب حرکتوں سے باخبر ہے، اس وقت بھی باخبر تھا جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور آج بھی اللہ تعالیٰ ہر اس سے باخبر ہے، ان کے سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ اے نبی، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کے طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے نبی، یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں تو ان سے ڈرو مت، ثابت قدم رہو، تمہارے وہ ساتھی جو کفر اور بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جمے رہو، اپنے مشن پر جمے رہو، ثابت قدم رہو۔ آج دنیا دیکھ رہی ہے جس طرح سے وہ ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں، وہ یہودی جو ظلم ڈھا رہے ہیں تو کس طرح سے جمے ہیں، وہ معصوم غزہ کے مسلمان، وہ فلسطین کے مسلمان کس طرح سے اپنے موقع پر جمے ہیں، ڈٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس طرح سے جمے رہو، راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہ جب اس وقت بھی صحابہ جو ہے جمے رہے، ڈٹے رہے، اپنے عقیدے پر جمے رہے، اللہ کے دین پر قائم رہے، قرآن مجید پر قائم رہے، اور بندگی حد سے تجویز نہ کرو، جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے۔ وہ جو ظلم پر ظلم ڈھا رہے ہیں تو تم جمے رہو، اللہ تعالیٰ تم پر نگاہ باخبر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکو، یہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں تم کو، جو حد درم جو ہے ظلم کر کے جو تم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو مقصد سے بھیجا ہے کہ دنیا میں امن قائم کرو، دنیا میں لوگوں کے لیے خیر خواہی کی کرو، یعنی یہ اللہ کے پیغام کو، قرآن مجید کو لوگوں تک پہنچاؤ، اس پر جمے رہو اور لوگوں کے لیے خیر خواہی کا کام کرتے رہو، تو اس پر کیا ہو، تم جمے رہو، ان ظالموں کی طرف ذرا بھی نہ جھکو۔ آج بھی آپ جو ہے جمے رہو، اپنے دین پر جمے رہو، اس قرآن کی تعلیمات پر جمے رہو، ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکو۔
ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ورنہ اگر تم ان کی طرف جھک جاؤ گے تو جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے, اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد پہنچے گی. اگر تم ان کی طرف جھک جاؤ گے تو تم کو جو ہے تو خدا سے بچانے والا کوئی نہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے نبی سے اور اس وقت کے مظلوم مسلمانوں سے کہہ رہا ہے, اور آج کے لوگوں کے لیے, آج کے جو مظلوم ہیں ان سے بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر تم ذرا بھی ان کی طرف جھکو گے تو اللہ کے سوا تمہیں کوئی نہیں بچائے گا. اور دیکھو نماز قائم کرو دین کے دونوں سروں پر اور کچھ رات کے گزرے پر. یعنی پھر جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں نماز کا حکم دیتا ہے. یعنی جو ظلم ہو رہا ہے تو ظلم سے بچنے کے لیے نماز کو قائم کرو, نماز سے مدد لو. نماز سے یہاں جو ہے دن میں اور رات میں نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی جو ہے شب معراج کا واقعہ نہیں پیش آیا تھا. یعنی جو 5 وقت کی نماز ابھی فرض یعنی وقت میں ہی بتایا گیا تھا. یہاں پر صرف نماز قائم یعنی دن میں اور رات میں کا حکم دے رہا ہے. یعنی اس ظلم کے خلاف اگر تمہار کو کوئی چیز جمے رہنے کی طاقت دیتی ہے تو وہ ہے نماز. یعنی ہر وقت نماز میں جو ہے اللہ کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہیں ہم, اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہے. یعنی نیکیاں جو ہے برائیوں کو جو ہے دور کرتی ہے. یعنی نیک کام کرتے رہو, یعنی حق بات کرتے رہو, لوگوں کو برائی سے روکتے رہو, بھلائی کی دعوت دیتے رہو. بھلے ہی ظالم کتنا بھی ظلم ڈھائے لیکن جو ہے تم برابر جو ہے نماز بھی قائم کرو اور ان کو نیکیوں کا حکم دیتے رہو. در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں. یہ جو ہے ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کو یاد رکھنے والے ہیں. اور صبر کر, اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. اور صبر کر یعنی اپنے کام پر صبر یعنی جمے رہو, ڈٹے رہو. جو مشن تم لے کر اٹھے ہو, جو اس قرآن کی دعوت کو تم دنیا یعنی عرب کے لوگوں کو پہنچا رہے ہو, مشرکین مکہ تک یہ بات پہنچا رہے ہو, تو اس پر کیا کرو, جمے رہو, ڈٹے رہو. اور آج بھی جو بھی لوگ اس دعوت کو لے کر اٹھے ہیں, یہ قرآن مجید کی دعوت کو لے کر اٹھے ہیں, ان پر بھلے ظلم و ستم ہو تو لیکن اپنے مشن سے ذرا بھی نہیں ہٹتے ہو, برابر ڈٹے رہو, جمے رہو. اور آپ دنیا دیکھ رہی ہے کہ بالکل وہ غزہ کے مسلمان اپنے موقف پر جمے ہیں, ڈٹے ہیں, بالکل ایک اینچ بھی ہٹنے کو تیار نہیں. وقت کے سپر پاور نے پوری طاقت جھونک دی, پورا ہتھیار استعمال کیے, نہیں سو پورے ظلم آج تک دنیا میں نہیں دیکھا, وہ ظلم وہاں پہ ڈھائے جا رہے ہیں اور آج بھی ڈھائے جا رہے ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ روزانہ کے بل پر ڈھاؤ, روزانہ ان کا قتل عام کرو. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ اپنے مشن پر بالکل اپنے دین سے بالکل ایک اینچ بھی نہیں ہٹ رہے ہیں. کوئی چیز ان کو ہٹانے کو نہیں ہٹا سکتی. یہ ہے ایمان. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور صبر کرو, اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. اللہ جو ہے تو نیکی کرنے والے کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتا. پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے اہل خیر موجود رہے ہو جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے. ایسے لوگ نکلے بھی تو بہت کم جن کو ہم نے ان قوموں میں سے بچا لیا. اللہ تعالیٰ جو ہے پھر یہاں جو ہے پچھلے قوموں کے جو واقعات بیان کیا ہے اس کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان قوموں میں بہت کم لوگ تھے جو نیک تھے, جو اپنے رسولوں کی بات مانی. بہت کم لوگ تھے جنہوں نے اپنے رسولوں کی بات کو مانا. اور ظالم لوگ تو اسی عیش میں پڑے رہے جو انہیں ملا تھا, اور وہ مجرم تھے. اور جو ہے تو ظالم لوگ تو کیا ہے عیش میں ہی پڑے. یعنی پچھلی قوموں میں جو ہے تو بہت کم لوگ جو ہے تو ایمان لائے, رسولوں کی بات کو مانے, اور زیادہ تر لوگ ظالم لوگ جو ہے عیش میں پڑے رہے. جس طرح سے آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں بہت کم لوگ جو ہے تو ایمان پر قائم رہتے ہیں اور ظالم جو ہے تو عیش میں پڑے رہتے ہیں, اور وہ مجرم ہے. اور وہ کون ہے؟ مجرم ہے. تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے, حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں.
اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے اس کی 117 نمبر کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بستیوں کو ناحق قتل کرتا ہے، یعنی ناحق عذاب لاتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں، اس میں جو ہے تو اصلاح کرنے والے موجود ہو. اس سے یہاں یہ بات سمجھ میں آتی کہ جب تک کسی بستی میں کسی ملک میں اصلاح کرنے والے یعنی اللہ کی بات کو پہنچانے والے موجود ہوتے ہیں تب تک اس بستی پر عذاب نہیں آتا. یعنی جب تک کسی بھی ملک یا کسی بستی میں اگر ایمان والے موجود ہیں اور وہ برابر اس کام کو انجام دے رہے ہیں، یعنی آج سمجھو یہ قرآن مجید کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں، تو اس بستی پر عذاب نہیں آتا. یعنی یہ اللہ کی سنت ہے. پچھلے قوموں کے واقعات گزر چکے ہیں کہ جب تک رسول موجود تھے، جب تک رسولوں نے ان سے بیزاری کا اظہار نہیں کیا اور ان سے جب تک علیحدہ نہیں ہوئے، تب تک اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو پر عذاب نہیں نازل کیا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ بستی کو ناحق تباہ کر دے حالانکہ ان کے باشندے اصلاح کرنے والے ہو. اس میں جو ہے تو اصلاح کرنے والے موجود ہو. اللہ تعالیٰ یوں ہی بستی کو ہلاک نہیں کرتا. بے شک تیرا رب اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا سکتا تھا. بے شک جو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو دنیا کے تمام لوگوں کو ایک امت بھی بنا سکتا تھا، مگر اب تو وہ مختلف طریقے پر چلتے رہیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل اختیار تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب لوگوں کو ایک امت بھی بناتا سکتا تھا. لیکن اس کے معنی ہی کیا رہتے تھے؟ اگر اللہ تعالیٰ سب کو ایک امت بناتا اور سب کو جو ہے تو ایک نیک ہی بناتا، تو اس کے یعنی جہاں جو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے انسانوں کو، جن اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دو مخلوق ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات کی آزادی دی. تو یہ رسولوں کا آنا، یہ کتابوں کا آنا، اس کے کوئی معنی ہی نہیں رہتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف اس لیے یہاں آزمائش کے لیے بھیجا ہے. مگر اب تو وہ مختلف طریقے پر چلتے رہیں گے. صرف وہ لوگ بچیں گے جن پر تیرے رب کی رحمت ہے. صرف وہ لوگ بچیں گے جس کی پر جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات کی آزادی دی ہے، یعنی اللہ ایک راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے اور ایک راستہ جو ہے تو جہنم کی طرف جاتا ہے، شیطان کے راستے پہ جو نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کو توفیق دیتا ہے. اس آزادی انتخاب و اختیار و امتحان کے لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا. اس یعنی انتخاب کے لیے، یعنی یہ آزادی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو آزادی دی ہے، جن اور انسان کو اسی لیے آزادی دی ہے کہ تم جو ہے خود چن لو تم کو جو ہے صحیح راہ پر چلنا ہے یا پھر تم کو جہنم کے راہ پر چلنا ہے. یہ آزادی کی اختیارات کی آزادی دی ہے اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو. صرف دنیا میں دو ہی مخلوق ایسے ہیں جس کو اختیارات کی آزادی دی. باقی کے جتنے چرین پرین درخت پیڑ سب ہیں تو ان کو کوئی اختیار کی آزادی نہیں ہے. یہ یہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. جس طرح کی مثال کے طور پر پرندے ہیں تو یہ صرف اڑنا جانتے ہیں اور ان کا جو رزق اللہ تعالیٰ نے اسی کے، یہ کسی انسانوں کو نقصان نہیں پہنچاتے. یا اور جو بھی جانور ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جن کو جو قاعدہ دیا ہے اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتے ہیں. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہوگی جو اس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جن اور انسان سب سے بھر دوں گا. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی وہ بات پوری ہو کر رہے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے جہنم کو جو ہے جن اور انسانوں سے بھر دوں گا. یعنی جو نافرمان ہیں، جو رسولوں کی بات کا انکار کرتے ہیں، ان کو کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ جن اور انسانوں سے، یعنی جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھر دے گا. یعنی جن میں بھی اچھے اور برے جن ہیں. اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم کو اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ہیں. لیکن جن اور انسان کو کیا اللہ تعالیٰ نے اختیارات کی آزادی دی. اب اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے اور اے نبی یہ پیغمبروں کے قصے جو ہم تمہیں سناتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارا دل کو مضبوط کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ یہ جو پیغمبروں کے جو قصے ہم تم کو سناتے ہیں، یہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ جن کے واقعات بیان کر رہا ہے پچھلے قوموں کے پیغمبروں کے، اس لیے سناتے ہیں تاکہ تمہارا دل مضبوط کرے. یعنی اس وقت جو ہے جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، یہ سورت نازل ہو رہی تھی، تو اس وقت ظلم ستم کا بازار گرم تھا، حد سے زیادہ ظلم ہو گیا تھا. یہاں تک کہ یہ سورت
جب نازل ہو رہی تھی، حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہروں سے یہ جھلک رہا تھا، یہ چیز محسوس کر رہے تھے صحابہ بھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ سے پوچھا کیا اللہ کے رسول آپ بوڑھے نظر آ رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیسی ذہن میں لائیے کیسے حالات ہوئے ہوں گے، کیا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی کیفیت ہوں گی جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے ان کے یہ قصے ہم تمہیں سنا رہے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے کیا کر رہے ہیں اے نبی، یہ پیغمبروں کی قصے جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کرتے ہیں، ان کے اندر تم کو حقیقت کا علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ یعنی اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی بھی ملی اور علم بھی ملا، اور جو ایمان لا رہے تھے ان کو بھی مضبوطی ملی، اور آج بھی جو قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں ان کو بھی مضبوطی ملی۔ یہ پچھلے قوموں کے واقعات سے، قرآن مجید میں جو پچھلے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں، اس سے ایمان میں مضبوطی ملی اور بیداری آئی۔ یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، علم ملا اور ایمان لانے والوں کو نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ ایمان جو لاتے ہیں ان کے لیے بھی نصیحت اور بیداری نصیب ہوئی۔ رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان نہیں لائے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرو اور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے ہیں۔ انجام کار کا تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اس کا کیا انجام ہوگا؟ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ اور دنیا نے دیکھا چند ہی سالوں میں، اس صورت نازل ہونے کے چند ہی دنوں بعد، جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ کچھ ہی دنوں بعد 3-4 سال بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے کس طرح سے مدینہ جاتے ہیں، پھر 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ ہوتا ہے۔ یعنی کس طرح سے تم انتظار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل دنیا نے دیکھا۔ پھر صرف 8 ہجری میں 8 سال میں 8 ہجری میں فتح مکہ کا واقعہ ہوتا ہے۔ یعنی وہ جو ظالم جو مکے میں ظلم ڈھا رہے تھے، وہاں رہنا مشکل کر دیا تھا مسلمانوں کا، ان کو اللہ تعالیٰ نے مکے سے کس طرح سے صاف کر دیا، اور آج تک وہاں پر جو ہے کفر کا نام و نشان مٹ گیا۔ وہ خانہ کعبہ کس طرح سے پاک صاف کر دیا گیا، جو بھوتوں کا اڈا بنایا گیا تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے صاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے اپنے نبی سے، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، تم اپنے کام پر تم اپنے طریقے پر چلو، ہم بھی اپنے طریقے پر کرتے، تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے۔ اور آج بھی سن لو ظالموں، دنیا کے ظالموں سن لو، جس ملک میں ظلم ہو رہا ہے سن لو، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں، ہم بھی منتظر ہیں۔ آج غازہ میں خاص کر غازہ کا جو تم نے حال کیا ہے، وہ بستی کا جو حال کیا ہے، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں کس طرح سے اس ظالم کو نیست و نابود کرتا ہے، یا جس ملک میں بھی جو ظالم ظلم ڈھا رہے ہیں سن لو، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، رہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے تو ان سے کہہ دو کہ تم اپنے طریقے پر کام کرو، تم اپنے طریقے پر کام کرتے رہو اور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے ہیں، اور ہم اپنے طریقے پر کام کرتے ہیں۔ انجام کار کا تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ انجام کس کار کا جو ہے تو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ چھپا ہوا ہے سب اللہ کے قبض قدرت میں ہے۔ اس کی آخری آیت، اب اس سورت کی آخری آیت بتا رہی ہے کہ آج دیکھو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، اس آسمان اور زمین میں دنیا میں جو کچھ ہے سب اللہ کے قبض قدرت میں ہے، اور سارا معاملہ اس کے طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور سب معاملے جو ہے تو اس کے طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی ڈھیل دیتا ہے، اللہ جانتا ہے کب تک کس کو کس کی دل ہے، سارے معاملے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ اے نبی تو اس کی بندگی کر اور اس پر بھروسہ کر۔ اللہ تعالیٰ اب آخری آیت میں کہہ رہا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، سب اس کے طرف معاملے ہوتے ہیں، اور اے نبی تو اس کی بندگی کر، اللہ کی بندگی کر،
نبی کے ذریعے سے ساری امت کو، دنیا کے تمام لوگوں کو یہ تو اس کی بندگی کرو، اس پر بھروسہ کرو، تم اللہ کی بندگی کرو، اس اللہ پر بھروسہ کرو، جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ آج تم پر ظلم ہو رہا ہے تو بھلے ہی ظلم ہو رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم اللہ کی بندگی کرو، صبر کرو، اس پر ڈٹے رہو، اس پر جمے رہو، اللہ کو ہر چیز کی خبر ہے۔ یہ ظلم سے اللہ تعالیٰ جو ہے بے خبر نہیں ہے۔ جو کچھ تم لوگ کرتے ہو کر رہے ہو تیرا رب اس سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے آخری آیت میں کہہ رہا ہے۔ اب یہ سورت جو ہے اختتام ہوتی ہے، جس طرح سے پہلی سورت شروع ہوئی تھی جس میں توحید کی دعوت دی تھی، اسی طرح آخری آیت میں بھی توحید کی طرف دعوت دی جاتی ہے اور اللہ کی طرف رجوع ہونے کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو اللہ سے دعا، اللہ ہم جو یہ قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی سمجھنے میں جہاں بھی ہم سے غلطی ہو رہی اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے، اس کے مطابق عمل کرنے اور اس کی دعوت کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔